پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 31% نوجوان بے روزگار ہیں، اور یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کے پاس ڈگری بھی ہے اور معلومات کا خزانہ بھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے نوجوان برسر روزگار نہیں؟ وجہ بڑی سادی ہے کہ انہیں کوئی کام نہیں آتا، ان میں ہنر کی کمی ہے۔ ان نوجوانوں نے 20 سال تعلیم اور ڈگری حاصل کرنے میں تو گزار دی، مگر زندگی کی گاڑی کام سے چلتی ہے۔ انٹرویو میں آپ سے پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اطراف نظر دوڑائیے، آپ کو کوئی بھی ہنرمند شخص بیکار اور فارغ نہیں ملے گا۔ وہ دہاڑی ضرور لگا لے گا۔ ہنرمند شخص چاہے کسی فیکٹری یا کمپنی میں ملازمت اختیار کرے یا خود کام کرے، جسے آج کل فری لانس کہتے ہیں، وہ پیسہ کما لے گا اور یوں اپنی زندگی کی گاڑی رواں دوا رکھے گا۔ اس کے مقابلے میں ڈگری لینے والا تعلیم یافتہ شخص وہ نوکری تلاش کرے گا جس کی اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یاد رہے، جاب اور کام میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جاب یا نوکری کی تلاش کرنے والا شخص اپنے ہی شعبے کی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، اگرچہ اسے کوئی نہ کوئی کام مل رہا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے شعبے کی تلاش میں نوکری نہ ملنے سے کام سے انکاری ہو جاتا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس کے شعبے کی جاب تو مل رہی ہوتی ہے، مگر اس کے مطابق تنخواہ کم ہوتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری پر انویسٹمنٹ دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ تنخواہ کا معاوضہ کرتا ہے، حالانکہ وہ کام تو ابھی جانتا ہی نہیں۔ اگر اسے مفت میں بھی اپنے شعبے کا کام ملے تو کر لینا چاہیے۔ اس سے اسے سب سے قیمتی چیز حاصل ہوگی، یعنی اسکل اور تجربہ۔ ڈگری آپ کو کسی نوکری کے انٹرویو تک تو پہنچا سکتی ہے، مگر اس کے بعد اسکل ہی وہ فرق ہے جو آپ کو ملازمت کی سیڑھی پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ گلاس ڈور نامی ویب سائٹ جو کہ کمپنیز کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ گوگل اور ایپل جیسی بڑی کمپنیز میں آج کل اسکل کو ڈگری پر فوقیت دیتے ہیں۔ کچھ اسکلز کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اعلیٰ ترین ڈگری بھی کامیاب اسکل سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے ایک اور سروے کے مطابق گزشتہ 136 بار بے روزگاروں نے خودکشی کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈگری ہولڈر کا فرسٹریشن لیول کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ ملازمت کے اصول میں ناکام رہے، سی پیک پاکستان اور چین کا ایک جوائنٹ وینچر ہے، اس کا زیادہ تر کام پاکستان میں ہو رہا ہے، مگر آپ حیران ہوں گے کہ پاکستانی انجینئرز بے روزگار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چین ہمارے انجینئرز پر بھروسہ نہیں کرتا۔ دوسری طرف اگر ہنرمندوں کی بات کی جائے تو پاکستان، جس میں کام جگاڑ سے زیادہ اور ہنر یا مہارت سے کم کیے جاتے ہیں، وہاں اچھا ہنرمند ملنا بھی ایک مشکل عمل ہے۔ یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کراچی کی سڑکوں سے بارش کا پانی نکالنا۔ اندازہ کریں، ایک اچھا الیکٹریشین، پلمبر، اچھا گاڑی کا مکینک ڈھونڈنا اذیت ناک عمل ہے۔ ساری زندگی ہم اچھے کاریگر کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ آپ زندگی میں شاید ہی کسی کاریگر کے کام سے مکمل مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں معلومات چند گھنٹوں بعد ہی پرانی ہو جاتی ہیں۔ آج کل کمپنیز کو ایک سے زیادہ ہنر رکھنے والے لوگوں کی شد ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ ہر 2 سال بعد کوئی بھی نیا ہنر یا نئی اسکل نہیں سیکھتے تو آپ اپنی ملازمت حتیٰ کہ کاروبار میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلیک بیری نامی موبائل کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بلیک بیری نے سب سے پہلے اسمارٹ فون ایجاد کیا تھا۔ 2009 میں اس کا مارکیٹ شیئر 50% تھا، مطلب دنیا کے ہر ایگزیکٹو کے پاس بلیک بیری تھا۔ بلیک بیری ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا تھا۔ اس کا مقابلہ ایپل سے تھا۔ ایپل نے سب سے پہلے ٹچ سکرین متعارف کرائی۔ جب بلیک بیری کے سی ای او کو اپنے موبائل کو ٹچ سکرین پر شفٹ کرنے کو کہا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ موبائل کوئی کھلونا نہیں کہ اسے بچوں کی طرح ٹچ کیا جائے۔ اس کے مطابق موبائل فون میں سے بٹن کو کبھی بھی نہیں نکالا جا سکے گا، مگر وہ غلط ثابت ہوا اور صرف 5 سال میں، جی ہاں 2014 میں بلیک بیری کا شیئر صرف 1% رہ گیا اور 2022 میں بلیک بیری ماضی کا حصہ بن کر وقت گرد میں گم ہو گئی۔ ہر کام حکومت نہیں کر سکتی۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اسکول اور کالج جانے کی ایک عمر ہوتی ہے، مگر یہ باور نہیں کرایا جاتا کہ اسی اسکول کالج کے دور میں ہم نے زندگی کی ضروری مہارتیں اور ہنر بھی سیکھی ہیں۔ ہمارے ملک میں الگ سے ہنر اور مہارتیں سکھانے کے ادارے انتہائی قلیل ہیں، جبکہ اسکول تعلیم کا فریضہ انجام دے کر اس میں سے تربیت غائب کر دیتے ہیں۔ ڈگری ہولڈر یہ سمجھتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں یا بائیں پھیلائے اس کا استقبال کرنے کو تیار ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس اور تلخ ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، مقابلہ بھی سخت تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسکول جانے کی عمر سے ہی بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر اور مہارت سکھانی چاہیے۔ ڈگری کے ساتھ ساتھ جب وہ ہنر مند ہوں گے تو یقیناً وہ ایک آسودہ زندگی گزار سکیں گے۔
اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سے محفوظ رہیں گے۔